السلام علیکم ناظرین، آج خاتون رکن نے اسمبلی میں مقتدرہ کے بینڈ بجا دیے ہیں۔ پورے ایوان کو بتا دیا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ کبھی ہم ابوظہبی کو فون کر کے ان کو بتا رہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کبھی ہم ایران کو بتا رہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کبھی ہم قطر کو بتا رہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کبھی ہم سعودیہ کو بتا رہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ایوان کو بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کھڑا کہاں ہے، یا کھڑا نہیں ہے، لیٹا ہے امریکہ کے سامنے۔ تو آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، بہت ہی زبردست انٹرسٹنگ بیان ہے، تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے۔ جناب اسپیکر صاحب، اس وقت پوری قوم اور پوری پارلیمنٹ قوم کی نمائندہ جو ہے، ہم سب کو امام خمینی صاحب اور اس کی اہلخانہ کی ایسی شہادت پہ افسوس ہے۔ شہادت کا بہت بڑا مقام ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، لیکن سب کا اس وقت افسوس ہے۔ لیکن اسپیکر صاحب، ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ چونکہ ایسے نازک صورتحال میں اس وقت ملک ہے کہ میرے خیال میں اس پارلیمنٹ کو کم از کم بریفنگ کوئی منسٹر اٹھ کے دے دیتا کہ کیا ہمارا وہ ہے، اور اگر بریفنگ نہیں تو ان کیمرہ اجلاس پورے پارلیمنٹ کے ممبران کو اس میں بریفنگ ملنی چاہیے تھی کہ ان کو حالات کا پتہ ہو، تھوڑا بہت جتنا بتایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے ایک سینسٹیو ایشو ہے، جس حد تک بتایا جا سکتے ہیں۔ میں اس بات کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جو ہمارے پارٹی لیڈران تھے، جو ہمارے زعما تھے، ان کو مل کے ایک بریفنگ ان کیمرہ دی گئی، لیکن اگر ہو سکے اور پوری پارلیمنٹ کے لیے بریفنگ ہو تو بہت اچھی ہوگی، کیونکہ ایسے حالات ہیں کہ ہم اس میں ذرا سوچ سمجھ کے اگر بات کریں تو بہت بہتر ہوگا، کیونکہ تمام اسلامی ممالک ہے، اگر ایک طرف ایران ہے تو دوسری طرف سعودی عرب ہے، جس کے ساتھ ہم ایگریمنٹ میں بھی ہے۔ میں نے اسحاق ڈار صاحب کو سن رہی تھی جو ادھر انہوں نے بریفنگ دی سینٹ میں، تو میرے خیال میں وہ بریفنگ ادھر بھی ہونی چاہیے۔ اپنے اقدامات وہ بالکل کر رہے ہیں اور ان کو یہی کرنا چاہیے، ایک بڑے کا کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ایران ہے تو سعودی عرب ہے، پھر کویت ہے، لبنان ہے، یو اے ای ہے، اور ہمارا تمام جو اسلامی ممالک ہے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو ہمیں اس وقت سوچ سمجھ کر آگے چلنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو اس خطے پر غیر ضروری طور پر پورے خطے کو دھکیلا گیا ہے۔ اس کا اثر صرف ایران پہ نہیں ہوگا بلکہ اس پورے خطے پہ ہوگا، اور خاص کر مسلم ممالک اس کے بہت زیادہ افیکٹو ہوں گے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ نیتن یاہو کی جو توسیع پسندانہ جو ان کا ذہن ہے، اس کو ہم یہ ٹرمپ بڑھاوا دے رہے ہیں، اور اس جنگ سے علاقائی جو کشیدگی ہے اس میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی چیز دیکھیں، اس وقت جو ادھر بچیوں کا پہ جو 160 بچیاں شہید کی گئی ہے، تو اس وقت ہم پوچھتے ہیں کہ کدھر ہے وہ عالمی قوانین، عالمی حقوق کی تنظیمیں، کدھر ہے اقوام متحدہ، کدھر ہے ہمارا وہ بورڈ آف پیس؟ ہم تو پیس کے لیے یہ بورڈ بنا تھا، تو اس وقت اس پیس کو کردار ادا کرنا چاہیے، ہمیں تو نظر نہیں آیا۔ تو میرے خیال میں اس وقت ان سب کو مل کے بات کرنی ہوگی۔ جو یہ جنگ جو علاقائی سالمیت کے خلاف ہے، جو امریکہ اور اسرائیل کے اقدامات جو امن کو شدید خطرات کی طرف دھکیل رہے ہیں، تو اس وقت پاکستان کو وہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ بالکل جو بیان المرصوص ہے، یا جو ہمارے حق میں پاکستان کو جو ایک پوزیشن حاصل ہوئی تھی، اور خاص کر ٹرمپ جو بڑی تعریفیں کر رہے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا، تو ان کو اس وقت مذاکرات کے لیے بڑھنا چاہیے اور مذاکرات کرنے چاہیے، اور اس کا پرامن حل تلاش کرنے چاہیے، کیونکہ اس سے معیشت تباہ ہوگی۔ اگر تیل کی قیمتیں بڑھے گی تو پوری جو اس خطے کی معیشت ہے وہ تباہ ہوگی۔ اگر ہمارا ملک کچھ بہتر پوزیشن میں آیا تھا تو ہم واپس ہو گئے۔ دوسری بات جو ہمارے آخری بات جو ہمارے کرگ، بنو، کوہاٹ میں جو دھماکے ہو رہے، جو ادھر امن و امان کی بری صورتحال ہے، وہ بھی بڑی افسوس کیا ہمارا وہ ہے۔ اور اگر بریفنگ نہیں تو ان کیمرہ اجلاس پورے پارلیمنٹ کے ممبران کو اس میں بریفنگ ملنی چاہیے تھی کہ ان کو حالات کا پتہ ہو، تھوڑا بہت جتنا بتایا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے ایک سینسٹیو ایشو ہے، جس حد تک بتایا جا سکتے ہیں۔ میں اس بات کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں
کہ جو ہمارے پارٹی لیڈران تھے, جو ہمارے زعما تھے, ان کو مل کے ایک بریفنگ ان کیمرہ دی گئی, لیکن اگر ہو سکے اور پوری پارلیمنٹ کے لیے بریفنگ ہو تو بہت اچھی ہوگی, کیونکہ ایسے حالات ہیں کہ ہم اس میں ذرا سوچ سمجھ کے اگر بات کریں تو بہت بہتر ہوگا, کیونکہ تمام اسلامی ممالک ہے, اگر ایک طرف ایران ہے تو دوسری طرف سعودی عرب ہے, جس کے ساتھ ہم ایگریمنٹ میں بھی ہے. میں نے اسحاق ڈار صاحب کو سن رہی تھی جو ادھر انہوں نے بریفنگ دی سینٹ میں, تو میرے جناب اسپیکر صاحب, اس وقت پوری قوم اور پوری پارلیمنٹ قوم کی نمائندہ جو ہے, ہم سب کو امام خمینی صاحب اور اس کی اہلِ کی ایسی شہادت پہ افسوس ہے. شہادت کا بہت بڑا مقام ہے, ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے, لیکن سب کا اس وقت افسوس ہے. لیکن اسپیکر صاحب, ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ چونکہ ایسے نازک صورتحال میں اس وقت ملک ہے کہ میرے خیال میں اس پارلیمنٹ کو کم از کم بریفنگ کوئی منسٹر اٹھ کے دے دیتا کہ کیا ہمارا وہ ہے, اور اگر بریفنگ نہیں تو ان کیمرہ اجلاس پورے پارلیمنٹ کے ممبران کو اس میں بریفنگ ملنی چاہیے تھی کہ ان کو حالات کا پتہ ہو, تھوڑا بہت جتنا بتایا جا سکتا ہے. ظاہر ہے ایک سینسٹیو ایشو ہے, جس حد تک بتائے جا سکتے ہیں. میں اس بات کو بھی اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جو ہمارے پارٹی لیڈران تھے, جو ہمارے زعما تھے, ان کو مل کے ایک بریفنگ ان کیمرہ دی گئی, لیکن اگر ہو سکے اور پوری پارلیمنٹ کے لیے بریفنگ ہو تو بہت اچھی ہوگی, کیونکہ ایسے حالات ہیں کہ ہم اس میں ذرا سوچ سمجھ کے اگر بات کریں تو بہت بہتر ہوگا, کیونکہ تمام اسلامی ممالک ہے, اگر ایک طرف ایران ہے تو دوسری طرف سعودی عرب ہے, جس کے ساتھ ہم ایگریمنٹ میں بھی ہے. میں نے اسحاق ڈار صاحب کو سن رہی تھی جو ادھر انہوں نے بریفنگ دی سینٹ میں, تو میرے خیال میں وہ بریفنگ ادھر بھی ہونی چاہیے. اپنے اقدامات وہ بالکل کر رہے ہیں اور ان کو یہی کرنا چاہیے, ایک بڑے کا کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ایران ہے تو سعودی عرب ہے, پھر کویت. ناظرین, تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی. یقیناً پاکستان کو جس طرح قرضے لے کر, یعنی جو ہم نے قرضوں کے جال میں پھنسایا ہے اس ملک کو, یہ آل شریف اور یہ زرداریوں نے, تو اب مجبور ہے پاکستان, یعنی اپنا کوئی واضح پوزیشن بھی پاکستان نہیں لے سکتا. کیوں؟ یہ پہلے ہی جب ایران پہ اٹیک ہوا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس جنگ سے پاکستان خود کو بچا نہیں پائے گا, کہیں نہ کہیں سے پاکستان کو گھسیٹا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کا حافظ و ناصر ہو, لیکن حالات کچھ اس طرح بن چکے ہیں کہ یہ ملک مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اس جنگ سے خود کو بچا پائے گا, کیونکہ ایک تو ہمارے جو پالیسیز ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں لگ رہے مجھے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اب مسلمان کے ساتھ لڑانا یہ یہودیوں کا اور امریکیوں کا سب سے بڑا ایک سازش رہا ہے. ابھی سے نہیں, یہ جب سے سب کنٹیننٹ پہ جو انگریزوں کے راج تھی تو تب بھی یہی کرتے تھے, وہ مسلمانوں میں تفرقے پیدا کرنا, مسلمانوں کو آپس میں لڑانا. ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یعنی کس طرح سعودیہ کے جو ارامکو کمپنی کو ہٹ کیا گیا ہے, تو اس میزائل سے ایران نے لا تعلقی کر دی. تو سوچنے کی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے طاقت تو ہے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہے. دیکھیں, وہ امریکہ یا اسرائیل یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ شیعہ ہے تو اس کو مار دو. وہ اس کو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ریئل اسلامک اسٹیٹ ہو, جہاں سے ان کو خطرہ ہو, یہودیت کو خطرہ ہو, تو وہ براہ راست اسی جگہ کو ہٹ کر رہے. پاکستان کا جو مقتدرہ یا جو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, جو بھی آپ کہہ لیں, وہ تو ٹھیک ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہے, لیکن جو عوام ہے تو عوام کے 1% بھی نہ ان کے حمایت میں ہے. ایران اگرچہ شیعہ ہے, جو بھی ہے, لیکن وقت کی اس مشکل گھڑی میں پوری پاکستانی قوم کے اگر آپ رائے دیکھ لیں تو وہ جو ہے وہ ایران کو سپورٹ کر رہے. سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیں, پورے جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ ایران کے حمایت میں ہے اور ایران کے سپورٹ میں ہے, اور ہونا بھی یہی چاہیے. یہ تو پھر بات کی بات یہ ہے کہ بھائی آپ شیعہ ہے, آپ دیوبندی ہے, آپ بریلی ہے, آپ حدیث ہے, جو بھی ہے. بہرحال ہمارا اللہ ایک ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک ہے, اہل بیت ہمارا ایک ہی ہے, تو ایمان ہمارے بالکل ایک ہی ہے, چاہے شیعہ ہو کوئی بھی ہو. تو یہ آپس میں اپنے بیچ کے اختلافات ہیں, ان کو ایک سائڈ پہ رکھے. اور فی الحال جو ہے ہم نے امریکہ اور اسرائیل کو یہ بتانا ہے کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے,
آپ ایران کو ماریں گے تو ہمارے جسم کو بھی تکلیف ہوگی، اور اگر آپ کسی اور مسلمان کو ماریں گے تو تب بھی ہمارے جسم کو تکلیف پہنچے گی۔ اس وقت اگر آج ہم نے ایران کو تنہا چھوڑ دیا تو کل ایک ایک کر کے ہم سب کو دیواروں سے مار دیے جائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔